أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. مکتوبات یہ ہیں خواجہ محمد معصوم کے، جو حضرت مجددی صاحب کے صاحبزادے تھے. مجددی صاحب کے مکتوبات ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے ٹھیک سے ہے، لیکن مکتوبات معصومیہ اس کی تسہیل ہے. ہمارے حضرت تو مکتوبات مجددی سنتے ہیں، لیکن مکتوبات معصومیہ جس کی تلخیص و ترجمہ حضرت مولانا نصیر احمد فریدی نے کیا ہے، بہت آسان کر دیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. سنانا آسان ہو گیا. 12 مکتوبات، اچھا نام. قرآن شریف متعلق بھی اہل علوم میں مکتوب رب العالمین کہا گیا ہے. قرآن شریف متعلق اپنے بندوں کی طرف اللہ کا خط ہے. مکتوب رب العالمین، رب العالمین کا مکتوب لکھا ہے امام غزالی نے کہ تمہارے باپ کا یا تمہارے لڑکے کا کوئی مکتوب آتا ہے تو کتنا خوش ہوتے ہو. یہ اللہ کا مکتوب ہے. کتنی توجہ ہم لوگوں کو. فرمایا کسی کا مکتوب آتا ہے، خط آتا ہے، اور تم کو پڑھا نہیں آتا تو کیا کرتے ہو؟ جو پڑھنا جانتا ہے اس کے بارے یاد ہے. ہم لوگوں کے پاس خط آیا ایک دوسرے ملک سے، آپ کو معلوم ہو وہ زبان فرانسیسی ہے وہاں کی ہے. فرانس میں نہیں لے، فرانسیسی ہے. گجرات کے لوگ بہت زیادہ وہاں ہے، میں بھی گیا ہوں. اب فرانسیسی میں وہ خط اب ہندی میں رہتا پڑھوا دیتے، انگریزی پڑھوا دیتے، سنسکرت میں رہتا پڑھوا دیتے. فرانسیسی جاننے والا کون ہے؟ انہوں نے لکھا فرانسیسی. وہ ہمارے مجلس میں شریک تھے وہاں گجرات میں، دور باز مجلس.
تو وہاں فرانسیسی میں یہاں خط لکھا، کوئی پڑھنے والا نہیں ملا. آخر ہم نے یونیورسٹی بھیجا، آپ کو یاد نہیں ہوگا شاید، ہم نے یونیورسٹی میں بھیجا کہ وہاں فرانسیسی زبان جاننے والے کچھ لوگ ہوں گے، تمہارا کوئی مل گیا ہے. تو بہت دنوں کی بات ہے یہ. بس یہ آج پہلی میں تو شاید آپ سامنے بیان کر رہا ہوں. تو وہاں کوئی فرانسیسی جاننے والا مل گیا. یونیورسٹی ہماری بہت بڑی یونیورسٹی ہے الہ آباد کی، اس میں کیونکہ ہم آگے کہہ دیا ہم نے، وہاں سے بھی کوئی کام ہو رہا ہے مجھے. یونیورسٹی اللہ تعالیٰ ان تمام یونیورسٹیوں کو دین کے حق میں قبول فرما لے. یہاں سے بھی کام ہو سکتا ہے. اور اہل حق بہت سی یونیورسٹی میں تھے. حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اجل خلفاء میں سے حضرت تھانوی ہے، وہ تو کالجی میں مدرس سے زبردست، اور وہیں حافظہ بھی کیا انہوں نے، یہی حافظہ بھی وہی کیا. وہاں سب سے اجل خلفاء میں سے مولانا محمد عیسیٰ صاحب تھے. عالم نہیں تھے، عالم بعد میں ہوئے، وہ مطلب ادھر پڑھ کر کے تو عالم ہے، لیکن بہت کام ہوا ان سے، بہت کام ہوا. جتنے الہ آباد کے لوگ ہیں یہ سب انہیں سے پہلے بیٹھ تھے. ان کے انتقال کے بعد ماشاء اللہ صاحب ہم لوگ تو آئے بھی نہیں تھے، پہلے انہیں سے بیٹھ تھے حضرت تھانوی کے بعد، پھر اس کے بعد ماشاء اللہ صاحب. بہرحال زبان بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم زبان کو بھی جانیں سمجھیں، بہت بڑی نعمت ہے. بہرحال تو ہم نے پڑھایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مکتوبات کے ذریعے سے بھی بہت چھوڑ دی. دوسری بات، حضرت مجدد الفسانی نے جو مکتوبات لکھے ہیں اللہ غنی، ابھی دوسرے ملکوں میں اس کا پورا درس ہوتا ہے، عجیب و غریب اس کے اندر مضامین ہیں. دوبارہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مکتوبات کی بھی وہی حیثیت ہے. اگر کسی کا مکتوب تمہارے بچے لڑکے نے بھیجا کوئی مکتوب تو نہیں پڑھ سکتے، تو پڑھنے والے کے پاس لے جاتے ہو اور کہتے ہیں میں کیا لکھا ہمارے لڑکے نے، ہمارے دوست نے. وہ پڑھ لیتا تو کہتے نہیں جو حاشیے میں لکھا وہ بھی پڑھو، اور امام غزالی لکھ رہے ہیں جو بیر سطور لکھا ہے وہ بھی پڑھو، تب اس کو تسلی ہوتی ہے. اسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ خط ہے اپنے بندوں کے نام. اس کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. ہم کو تو اتنا بھی نہیں معلوم، ظاہر کل کتاب لارے بفی کا بھی مطلب نہیں آنا کرتا ہوں بیان، جو پہلے اتنا بھی نہیں معلوم. ظاہر کل کتاب لارے بفی ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اس کے بغیر پڑھے ہوئے ہدایت نہیں ملے گی. تقویٰ اس بنا پر مکتوبات کی بھی حیثیت ہے. مجدد صاحب کے مکتوبات ہیں، اور اس کے بعد یہ مکتوب خواجہ محمد معصوم کے صاحبزادے، بیٹا ہو تو ایسا ہو. ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے تھے کہ مجدد صاحب نے اپنے ملفوظات میں مکتوبات میں پورا طریق بیان کیا ہے، ابھار دیا ہے، لیکن ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا تھا. مجدد الفسانی خواجہ محمد معصوم آئے، انہوں نے اس کی تشریح کی ہے. فرماتے ہیں قاری تیئی صاحب نے کہا کہ ہر مجدد کے بعد اس کا نائب ایسا آتا ہے جو اس کے تعلیم کی تصحیح کرتا ہے. حضرت وغیرہ بھی ہمارے یہی سمجھتے تھے کہ ہم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تصحیح کر رہے ہیں. حضرت کا کوئی مضمون تھا، اس میں مولانا تھانوی کا بار بار نام نہیں آیا تھا. تو ہر کسی میں لوگ ہوتے ہیں کہاں حضرت تھانوی خلیفہ ہے، حضرت تھانوی کے نام ہی نہیں آیا. حضرت کو معلوم اخبار بھی ہوا. نے کہا بھائی میں جو کچھ بیان کرتا ہوں انہیں ملفوظات کے روشنی میں بیان کرتا ہوں، الگ سے کوئی بات نہیں بیان کرتا. سب حضرت تھانوی کی ملفوظات، ان کے مکتوبات سبھی دیکھنے کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ عافیت دے، توفیق دے. بہرحال یہ مکتوبات بہت خواجہ محمد معصوم بہت اہم مکتوبات ہے. خود حضرت میں نے بیان بھی کیا لیکن سب لوگ تھوڑے رہیں گے. کہا حضرت تھانوی کی کس خدمت سے ملا جو ملا مجھ کو، لیکن مجھ کو بہت فائدہ ہوا مکتوبات رشیدیہ سے، مکتوبات معصومیہ سے. میں طریق کھل گیا. چنانچہ وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت تھانوی کے
ملفوظات لے کے سناتے ہوں یا مکتوبات سنائے، یہی سناتے ہیں، مکتوبات رشیدیہ، مکتوبات معصومیہ، تو ہم لوگوں کے مطالعے میں بھی یہ رہتی ہے برابر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حضرات کے فیض برکات سے بارہ بارہ 7,000 خلیفہ تھے خواجہ محمد معصوم کے، 7,000 خلیفہ۔ فرماتے تھے کہ مجدد صاحب نے جو کام ادھورا چھوڑا تھا، خواجہ محمد معصوم نے اس کی تکمیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اپنے مشائخ کی تعلیمات کو خود ضبط کرنے اور رکھنے اور پھیلانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ان کی الفاظ بیان کر دیتا ہوں، دیکھا نہیں ہے کیا ہے اللہ۔ یہ ہے مکتوبات، ایسی تعلیم تھی، اللہ ہم لوگوں کو بھی میسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہی حصہ عطا فرمائے۔ خط دیکھیے، اللہ تعالیٰ مرید کو لکھ رہے ہیں عالم، اللہ تعالیٰ جاد شریعت غرہ و سنت محمد مصطفیٰ پر مستقیم و مستدیم رکھ کر ترقیات سوریہ و معنیہ سے مکرم و ممتاز فرمائے۔ اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جاد شریعت غرہ، یعنی شریعت کے جادہ پر رہتے ہوئے اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقیم اور مستدیم رکھ کر ترقیات سوریہ و معنویہ سے مکرم و ممتاز فرمائے۔ اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں، دعا بھی کیسی دی؟ اللہ تعالیٰ جاد شریعت غرہ و سنت محمد مصطفیٰ پر مستقیم و مستدیم رکھ کر ترقیات سوریہ و معنویہ سے مکرم و ممتاز فرمائے۔ جس کو فرصت، اس کی کس کو فرصت مت ہے؟ شادی بیاہ بارہ کی ناش کر دیا، دین خواص کے گھروں سے دین کو نکال دیا، شادی بیاہ کچھ نہیں، خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس سنت کو معافی کرے خراب ہے۔ ایک آدمی آئے، بہت دیر کے بعد آئے، عالم نہیں تھے، کہا حضرت ہم بھاگ کے آئے ہیں، ہمارے گھر شادی ہو رہی تھی سنت کے خلاف، ہم نے کہا اس گھر میں نہیں رہیں گے جو سنت کے خلاف شادی ہو۔ آ گیا، اللہ بڑی قدر ہوئی مجھ کو، عالم نہیں تھے وہ، لیکن شریعت کے خلاف شادی کرنا گوارا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ جاد شریعت و غرہ سنت ہے نا، یہی ہے نا، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقیم و مستدیم رکھ کر ترقیات سوریہ و معنویہ سے مکرم و ممتاز فرمائے۔ یہ بات اردو ہے، یہ فارسی نہیں، اردو بھی مثال ہم لوگ ایک مان کا ہے کہ ایسے الفاظ ہیں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جاد شریعت غرہ، شریعت کے زیادہ جو ہے مسلح محمد سنت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و مستدیم و مستقیم رکھ کر دائم رہو، سیدھے رہو، ترقیات سوریہ و معنویہ سے مکرم و ممتاز فرمائے۔ یہ دعا صحیفہ گرامی نے پہنچ کر مسرت بخشی۔ مرید کو لکھ رہے ہیں صحیفہ گرامی نے، اپنے مرید کے صحیفہ لکھ رہے ہیں صحیفہ گرامی نے پہنچ کر مسرت بخشی۔ عدالت فقیر کے متعلق دریافت کیا ہے، الحمدللہ ان دنوں آرام ہے، بیمار رہے ان دنوں آرام ہے، لیکن ابھی تک اٹھنے کی قوت نہیں آئی، اٹھ کے بیٹھے بیمار۔ ما اصحاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ۔
جو کچھ اس طرف سے پہنچتا ہے، جو کچھ اس طرف سے پہنچتا ہے مرغوب و محبوب ہے. دیکھیے یہ ہے قضا پر ایمان. جو کچھ اس طرف سے پہنچتا ہے مرغوب و محبوب ہے. کشادہ پیشانی کے ساتھ ابرو پر بل ڈالے بغیر اس کا استقبال کرنا چاہیے. ترجمہ بھی بہت عمدہ ہے، تو فارسی میں ہے، بہت زبردست نسیم احمد پائے گا. یہ ان کا ساتھ ہم گئے پہنچانے کے لیے اسی سر ان کو. ہم سے پوچھا کہ آپ نے بخاری مغاز پڑھا؟ اور بھائی کہ ہم نے سنا ہے کہ وہاں بخاری فتح الباری کے ساتھ پڑھاتے ہیں. میں نے کہا ہاں بات تو ہے. اور بھی بات کیا ہے اس کے متعلق، ان بہت تعریف کیا ہے. کہا آپ کو بخاری ماشاء سے کہا، میں کہا پڑھاتے تو ہے. کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ بخاری شریف اس سے پڑھاتے ہیں. بہت خوشی کا اظہار کیا کہ بخاری حضرت صاحب نے رکھ کر کے تشریح ہے. جو کچھ اس طرف سے پہنچتا ہے مرغوب و محبوب ہے. کشادہ پیشانی کے ساتھ ابرو پر بل ڈالے بغیر اس کا استقبال کرنا چاہیے. ہر چیز دوست میرا سدنے کو. یہی راہ بندگی ہے. بندگی کی راہ یہ ہے کہ جو ادھر سے آئے قبول. ایک غلام کو بہت مشہور واقعہ ہے پوری. ایک امیر غلام کو خرید کے لے آیا. ہمارے محبت میں کوئی پھل تھا تو جو کھاتا تھا اس کو محبوب تھا. دوسرے ایک کاش اس کو دیتا تھا پہلے، پھر خود کھاتا تھا. بہت اس میں بھی ہو گیا، ماشاء سے لذت بہت بیان کرتے. ایک کاش اس کو دیتا تھا پھر خود کھاتا تھا. دیا اس نے، کھا گیا. اس کو دوسرا دیا، اسی کو کھلا نہیں، کھا گیا. اس نے کہا کہ دیکھیے ہم بھی کھا لیں، کیسا ہے یہ پھل. مانے کتنی بتا سنایا ماشاء اللہ. دیکھا نہایت کڑوا تھا. جب خود چکھا تو نہایت کڑوا تھا. کہا عجیب آدمی تم ہو، ہم اتنی دیر سے پھل دے رہے تھے، اتنا کڑوا، تم کھاتے چلے گئے. کہا حضرت بات یہ ہے جن ہاتھوں سے زندگی بھر میٹھا پھل کھایا، ایک کڑوا پھل آ گیا ہے تو میں کیسے چیبا جیبی ہو سکتا ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل بغیر چہرے پر ملائے کھاتے چلے گئے. تو اس کے بعد غلام تھا، وہ غلام کے پہلے پوچھا کہاں کھاؤ گے؟ کہا جو آپ کھلائے. کہاں سو گے؟ جو آپ جہاں سلائے. ہر میں جہاں آپ سلائے. پھر یہ بات ہے کہ جو تم نے کیا ہمارے ساتھ، ہم نے وہ کام اللہ کے ساتھ نہیں کیا. بندے کا یہی حال ہونا چاہیے جو تم نے کیا، جو مجھ کو حاصل نہیں ہے. کہا دیکھو تم مجھ سے بڑھے ہوئے ہو، تم اپنے مالک کے اتنا موتی ہو، میں تو اپنے مالک کا اتنا موتی نہیں اللہ کا. اس وجہ سے اب میں تم کو آزاد کرتا ہوں. تم اس لائق نہیں کہ غلام ہو، تم میرے مالک ہو. آزاد کر دیا. پھر کیا مطلب ہوا؟ کہا اب تم میرے مالک، میں تمہاری خدمت کروں گا. میں اتنا اپنے رب کا اتنا موتی نہیں ہوں جتنا تم میرے موتی ہو. مہاراج اللہ تعالی جو کچھ اس طرف سے پہنچتا ہے مرغوب و محبوب ہے. کشادہ پیشانی کے ساتھ ابرو پر بل ڈالے بغیر اس کا استقبال کرنا چاہیے. یہ طریق، یہی راہ بندگی. ترجمہ کلام ہے ان کا، عربی فارسی ہے، لیکن یہی راہ بندگی.
بعض احباب تنگی روزگار اور قرضداری کے بنا پر اظہار گلہ کیا کرتے ہیں. شاہ صاحب لکھ رہے ہیں، خواجہ محمد معصوم، 7,000 خلیفہ تھے. بعض احباب تنگی روزگار اور قرضداری کی بنا پر اظہار گلہ کیا کرتے ہیں. شکایت کا کوئی موقع نہیں، وہ گلا کرتے ہیں روزی. سبھی کا حال ہم لوگ کا ہے، اس سے ہم لوگ نکلے تھوڑے نہ. اس کا استعمال کریں، یہی راہ بندگی ہے. ہم بندہ ہے تو ہم کو بندہ بن کے رہنا چاہیے. بعض احباب تنگی روزگار اور قرضداری کی بنا پر اظہار گلہ کیا کرتے ہیں. شکایت کا کوئی موقع نہیں، شکایت کا کوئی موقع نہیں. سمجھا رہے ہو؟ رزق کے مقرر میں کسی کمی و بیشی کا احتمال نہیں ہے، جو اللہ نے کر دیا وہی. رزق کا تنگ کرنا اور رزق کا کشادہ کرنا بس اللہ کے قبضے میں ہے. کبھی تسلی بخشی. رزق کا کشادہ کرنا بس اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کو اس میں دخل نہیں ہے. اللہ یبسط الرزق. طریقہ پسندیدہ یہ ہے کہ بندہ چہرے دل کو تمام سمتوں سے ہٹا کر ذکر و عبادت الہی کی طرف متوجہ کر دے ہر طرف. اب یہ ہے تعلیم. تبھی تو 7,000 خلیفہ تھے ان کے ہندوستان میں. 7,000 خلیفہ مجدد صاحب صاحبزادے. ہمیں خود حضرت سراغ مجدد صاحب مجدد تھے. 1,000 سال کے بعد ایسا مجدد ہے. 1,000 سال کے بعد اولو العزم پیغمبر آتا ہے. اب تو اس کا سوال نہیں آیا. 1,000 سال کے بعد حضور آئے. ان کے بعد اسی طرح تجدیدی میں 1,000 سال کے بعد ایسا مجدد پیدا ہوتا ہے. خیر، رزق کے مقرر میں کسی کمی بیشی کا احتمال نہیں ہے. رزق کا تنگ کرنا اور رزق کا کشادہ کرنا بس اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کو اس میں دخل نہیں ہے. اللہ یبسط الرزق. طریقے پسندیدہ یہ ہے کہ بندہ چہرے دل کو تمام سمتوں سے ہٹا کر ذکر و عبادت الہی کی طرف متوجہ کر دے، اور کلیتاً تعمیر آخرت میں کوشش کرے. تعمیر آخرت ایک تعمیر دنیا ہے، تعمیر آخرت. اللہ یبسط الرزق. طریقہ پسندیدہ یہ ہے کہ بندہ چہرے دل کو تمام سمتوں سے ہٹا کر ذکر و عبادت الہی کی طرف متوجہ کر دے، اور کلیتاً تعمیر آخرت میں کوشش کرے. بندے کا مطمئن نظر مرضیات الہی کے سوا اور کچھ نہ ہونا چاہیے. بس کوئی امور معاش کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. کرو لیکن حوالہ امور معاش کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. قصور کار بھی اس کی طرف سے جانے اور اسی سے طلب کرے. سید محمد اور ان کے برادر کلا کے جو حالات لکھے ہیں وہ بھی معلوم ہوئے. تم نے اپنے بھائی کے حالات میں لکھا ہے. وہ پہلے جو کچھ آنکھ بند کر کے دیکھتے تھے اب کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں. ترقی غیب کی بات ہے. مخدومہ یہ بات دیکھیے کیا لکھ رہے ہیں. مخدومہ یہ بات ترقی باطن پر دلالت نہیں کرتی. باطنی چیز جو آنکھ بند سے کھلی آتی ترقی ہوئی نا. یہ کہہ رہے ہیں مخدومہ یہ بات ترقی باطن پر دلالت نہیں کرتی. کمال اس بات کے ساتھ وابستہ ہے. تو مباش اصلہ کمال ہی نستبد. اس حال میں رہو کہ ان حالات کی طرف توجہ نہ کرو. کمال یہ ہے ہر طرف سے منہ موڑ رہی ہے. تم نے یہ بھی لکھا تھا کہ یاران طریق جو تم سے وابستہ ہیں جب ان کو امر باطن میں کوئی معنی پیش آتا ہے
اور توقف ہوتا ہے تو وہ تمہاری طرف متوجہ کرتے ہیں شکل کا، تمہاری صورت ان کو ظاہر ہو جاتی ہے، اس جگہ بلا دیتی ہے۔ مقدمہ بات یہ ہے کہ تکمیل و ارشاد کا کارخانے خداوندی ہے، مربی حقیقی تو بس وہی ہے، ہم کو مربی حقیقی تو وہی ہے، لیکن باعتبار ظاہری یہ ہر معاملہ پیر و مرشد کے سپرد کیا گیا ہے۔ اصل تو اللہ مربی حقیقی ہے، اس کے ذریعے سے مرید کا کام درجہ کمال تک پہنچتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرشد کو اس توسط کی اطلاع ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، اللہ پہنچا دیتا ہے۔ دوسرا، صحیفہ گرامی جو بھیجا تھا پہنچا، بہجت افزا ہوا، خوشی افزا ہوا۔ حلقہ صبح پیشی کی پابندی، بعد مغرب طریقے توجہ بیارہ، گرمی مجلس، تاثیر توجہات، ظہور و آثار، جو کچھ لکھا تھا اس سے بے انتہا مسرت ہوئی۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نصیب کرے، چاہیے کہ اس امر جلیل القدر کی بے شر بہر اہتمام کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، صحیح نیت میں جان و مال دل کے ساتھ کوشاں رہو، صحیح نیت کے ساتھ جان و دل کے ساتھ کوشاں رہو، ہمیشہ ملتجی و تضرع کنا رہو، ناز نہ کرو اپنے کسی حال پر۔ حقیقت قرآنی کے تحقق و عبور میں موفق کے متعلق جو کچھ لکھا تھا واضح ہوا، چونکہ معاملہ نازک ہے اس لیے اس کی تفصیل تمہارے حاضر ہونے پر ہوگی۔ اس وجہ سے جو کچھ اپنے اندر پاتے ہو نعمت عظما، باقی چیزیں جو پاتے ہو وہ نعمت عظما، امید ہے کہ یہ بات دو حال سے خالی نہ ہوگی، یا تو بالفعل حاصل ہے یا قریب حاصل ہو جائے گی۔ بہرحال شکر خدا بجا لاؤ اور ہمت کرو کہ باہر معرفت سے کوئی موتی ہاتھ آ جائے۔ بہرحال شکر خدا ادا کرو، جو کچھ کر رہے ہو کرو، اور ہمت کرو کہ باہر معرفت سے کوئی موتی ہاتھ لگ جائے تاکہ 7 پشت کی سعادت کا سبب بنے، تاکہ 7 پشت کی سعادت اور ہر بحث حاصل ہوں۔ دوستوں سے دعا کی امید ہے، والسلام اولا وآخرا۔ بس کبھی بہت اچھے خطوط ہیں ہمارے حضرت بڑا سناتے ماشاء اللہ صاحب، اس کو لے کے بیٹھتے مکتوبات معصومیہ اور مکتوبات رشیدیہ۔ فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی سے ملا جو ملا، بعد میں نے ان کو مکتوبات رشیدیہ کو دیکھا، مکتوبات معصومیہ، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا کہتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ کو بھی ہو گئی اس کو دیکھنا سننا کرنا۔ بہت عجیب بات ہے، حضرت تھانوی وغیرہ کہ مکتوبات معصومیہ وغیرہ کہیں نام نہیں آتا، کہیں ملفوظ آتے رہے۔ حضرت بالکل مجدد صاحب ان کے صاحبزادے اسی پر کلام کیا اور بات کیا، سناتے ہی تھے۔ اللہ ہر وضو کا ایک خاص مزاج ہے، خاص مذاق ہے، جو ان پر منکشف ہوتا ہے وہی اس کے لیے مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور چلنا آسان فرما دے۔ طبیعت میری تو کچھ خرابی چل رہی ہے، مجھے تو امید بھی نہیں تھی، لیکن خیر جیسے ہوتا ہے کثر کے ساتھ کام ہو ہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ انشراح ہو، بس ہو، تاکہ اس حالت میں سناؤں تو زیادہ نفع ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کی برابر